چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے ہمارا یہاں آنا قبول کریں اور یہاں سے ہم جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں اس ایسی مجالس میں، کہ ایسی مجالس بہت کم لگتی ہے جو بچوں کو موقع دیتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے. اور ہمارا پچھلی بار ٹاپک چل رہا تھا نماز کے بارے میں، کہ لاسٹ نماز کے بارے میں کہ نماز کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، نماز کیا مجھ پہ فرض ہے، اسی بارے میں. اس بار ہم نے نماز کا ایک اسپیشل چارٹ بنایا ہے صرف 12 دن کے لیے، کہ ہم دیکھیں گے کون بچے جو برابر نماز پڑھتے ہیں اور کون نہیں پڑھتے ہیں. ابراہیم بھائی انشاءاللہ آپ کو چارٹ دے دیں گے، آپ کا نام لکھ لیں اس پر اور وہ چارٹ مجھے واپس کریں، چاہے اس میں بڑے ہو یا چھوٹے ہو، سب کے لیے چارٹ ہوں. اگر بڑے کریں گے تو بولیں گے چھوٹے، پھر بولے جب ہمیں بھی ملا ہے تو ہم چھوٹے کیوں نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے بیٹے کو دیا نماز کرنے کے لیے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرا بیٹے بولے گا کہ بھائی ابو آپ ہی نماز نہیں پڑھتے ہو تو پھر میں کیوں چارٹ فل کروں. تو ضروری ہے کہ آپ بچے کے چارٹ میں آپ اپنی سگنیچر کریں ہر روز. یعنی چارٹ میں مینشن ہے فجر ظہر عصر، آج ایک دن کی ڈیٹ کے حساب سے، یعنی آج 18 ہے تو آج 18 کی آپ سگنیچر کر دیں. 19 سے لے کر 30 ہے جو بھی آخر مہینے کے آخری تک، وہ چارٹ آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ ابھی ابراہیم پہ دے دیں گے. تو چارٹ میں آپ کی سگنیچر لاسٹ میں وہ ٹک لگانا ہے، ظہر عصر مغرب. اور اس نے اگر قضا پڑھی کیوں پڑھی وہ بھی لکھنا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر محمد عبدالودود اسکول میں تھے، کوئی الگ وجہ وہ ٹھیک ہے، بیمار ہے کوئی الگ وجہ ہے، ورنہ جان بوجھ کر گیم کھیلنے میں ٹائم نکل گیا، گیم کھیلنے میں دوستوں کے ساتھ کرکٹ فٹ بال کھیلنے میں ٹائم نکل گیا، تو اس میں آپ کو ریزن بھی لکھنا ہے کیوں آپ نے نماز قضا کی، چاہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم تک سب کے اوپر نماز فرض ہے، بس ایک دو کو چھوڑ کے شاید ہو سکتا ہے، یا کسی پہ فرض نہیں ہے، یا کسی پہ فرض نہیں، ہم سب پر تو ہے نا. اچھا عمار کو چھوڑ کر، یا پھر اور ٹھیک ہے. عمران پہ فرض ہے نماز نہیں ہے آپ بھی تو اب تو چھوٹے 5 سال کے ہو نا. کتنے سال کے ہو؟ 10 سال کے تو ختم، ابھی تو مار پڑنی پڑے گی اسے. چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم نماز کو چھوڑیں نہیں. ٹھیک ہے، نماز کو چھوڑیں نہیں. بچے 4-5 سال کے جب سے ان کو ٹرین کرتے ہیں تو آگے چل کے بچے خود بخود ہی نماز کی پابند ہوتے ہیں، ورنہ پھر نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے. ہم نے آپ کو شاید شیئر بھی کیا تھا کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا. تو اس کی سزا کے بارے میں کہ اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے، پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا سزا اس کے. انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو اس کی سزا کے بارے میں پھر سے دوبارہ آپ کو رپیٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو سزا ملے گی وہ جگہ ہے، وہ جگہ کا نام تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کیا نام ہے؟ جہنم. جہنم ہے؟ نہیں، جہنم ہے نا. جہاں پر سزا ملے گی تو اس کا تھوڑا سا تعارف لیتے ہیں، تھوڑا سا جانتے ہیں کہ جہنم ہے کیا. اس کے بعد خود بخود ہی ہمارے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا کہ نماز چھوڑنے کا، ورنہ پھر ہم نماز ہماری چھوٹ جائے گی. محمد تو بے نمازی اپنا ٹھکانہ تیار کر لے کہ اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اور کافر میں جو فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. مومن بھی عبادت کرتا ہے رب کی، اس کے پتلے کی، جو بت کی، اور مسلمان بھی یعنی کافر بھی عبادت کرتا ہے اس کے پتلے کی، اور مومن بھی عبادت کرتا ہے اپنے رب کی. لیکن ان کے اور ہمارے بیچ میں جو عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ نماز ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ منافق ہے، یا جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ تو کافر ہے. تو آپ سوچ لیں کہ کون نماز چھوڑتا ہے کون نماز نہیں چھوڑتا ہے، اور کون اپنا ٹھکانہ جہنم میں پسند کرتا ہے. ایک مسلمان کا یقین ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، خبر حق ہے، ہمارے سوال جواب حق ہے. تو مومن کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیامت کے ساتھ ساتھ جہنم پر بھی یقین رکھیں. تو جو بے نمازی ہے تو اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں. جہنم ہے جنت ہے؟ ٹھیک ہے. وہ شخص کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا، وہ شخص کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. وہ شخص جو جہنم میں جائے گا سب سے بری چیز ہے، سب سے بری جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ سب سے بری جو جگہ ہے وہ جہنم میں. کیا ہے بری جگہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے، بالکل آپ لوگوں کا جواب صحیح ہے. سب کے پاس کٹ کر ایک
7 دروازے. کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے. اور جنت کے 8. جنت کے 8 کیوں ہیں؟ کہ دونوں کے برابر ہے. لیکن 8واں دروازہ وہ ہے باب الریان، جو روزے داروں کے لیے، جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے، مومن مرد، مومن عورت، مومن بچے، تو ان کے لیے وہ دروازہ ہے، جو خاص دروازہ جو روزے دار کے لیے، وہ 8واں دروازہ ہے. جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا. یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم میں آگ کے ساتھ ساتھ سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، طرح طرح کا کھانا ہے، عجیب وغیرہ وہاں کا پانی ہے. لیکن وہاں کا سب سے دردناک جو عذاب ہے وہ ہے آگ. آگ ایسی خوفناک چیز ہے جو کوئی برداشت نہیں کرتا. یعنی اگر ہم چھوٹا سا زخم لگ جائے تو ہم اس کو ریفل کرنے کے لیے 1 دن 2 دن برداشت کر لیں گے، ٹیبلٹ گولی کھا لیں گے. لیکن جو آگ ہے، جو جل گیا تو ختم، سمجھے مر گیا. ہر انسان دنیا میں آج موجود ہے، وہ ہلکی سی گرمی برداشت نہیں کرتا. یعنی اگر ہلکی گرمی ہے تو کیا ہم اوپن کرتے ہیں، آن کرتے ہیں اے سی. کار میں اے سی، مال میں اے سی، مارکیٹ میں اے سی، گھر میں اے سی، یعنی ہر جگہ اے سی، روم میں اے سی، کسی کا پرسنل اے سی، اسکول میں اے سی، ہر جگہ اے سی. ہم معمولی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ضروری ہے. تو کیسے وہ جہنم کی آگ برداشت کریں گے جس کی صفات کبرا ہے. کبرا یعنی کون بتائے گا؟ کبرا، کوبرا نہیں، کبرا یعنی بڑی، بڑا، کبرا سے. ٹھیک ہے. تو کیا آدمی کا حال ہوگا؟ دنیا میں ہم معمولی چھوٹی سی ڈگری سیلسیس، یعنی اگر چولہے پہ اگر پانی کے لیے ہم نے چولہا جلا دیا اور آگ جل رہی ہے، اس میں ہاتھ رکھ دیں، برداشت کر سکیں گے؟ دنیا کی معمولی سی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو سوچے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ کتنی خطرناک ہے. آج بس چھوٹے سے ٹیمپریچر میں، یعنی اگر آپ ٹیمپریچر دیکھ لیں آج کہ لوہے کو میلٹ کرنے کے لیے کتنے ڈگریز ہیں، لوہا میلٹ ہوتا ہے کتنے 1000 ڈگری، کتنے ڈگری ہوتا ہے، کتنا استعمال کرتے ہیں؟ چلے 100 لگا لیں، 100 1000 لگا لیں، جتنا آپ لگا لیں کہ کتنا اس کو میلٹ کرنے کے لیے کتنی زیادہ آگ ہے. لیکن قیامت کی آگ جو جہنم میں آگ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ. اسی کو کہتے ہیں کبرا، یعنی بہت بڑی آگ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا کی جو آگ ہے وہ آخرت کے یعنی جو دنیا کی آگ ہے آخرت کی آگ کے بدلے 69 گنا زیادہ ہے. یعنی 69 گنا، یعنی اگر آپ لگا لیں دنیا میں ہمارے 1000 ڈگری ٹیمپریچر ہے تو دنیا پھر آخرت میں اس کے یعنی 69,000 لگا لیں. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں. تو یہ جو جہنم کی آگ ہے اس کو بھڑکانے کے لیے کہ پہلے اس کو 1000 سال بھڑکایا گیا، اس کا کلر وائٹ آیا. پھر اس کو 1000 سال بھڑکایا تو اس کا کلر لال آیا. پھر اس کو 1000 سال بھڑکایا، لگاتے گئے اس کو، پھر اس کے ساتھ اس کا کلر ہو گیا کون سا؟ کالا، بلیک ہو گیا. جہنم پوری کی پوری کالی، دہکتے. یعنی اگر آپ گھر جل جائے تو کیسا ہوتا ہے؟ کالا، یعنی ہر جگہ کالا ہو جاتا ہے، راکھ اس کا پاؤڈر بن جاتا ہے سارا سب کچھ. تو جہنم میں ہر جگہ کالا ہے، ہر جگہ کالا، یعنی چاروں طرف بس کالا ہی کالا. دنیا کی آگ کے مقابلے وہ آگ بہت خطرناک ہے. تو کون جانا پسند کرے گا؟ کوئی جانا پسند کرے گا اس جہنم کی آگ میں؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پناہ میں رکھے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے محفوظ اپنی پناہ میں رکھے. ہم کوئی پسند نہیں کرتے، لیکن وہ آگ بہت دردناک، بہت خطرناک ہے. کیا آپ نے ایسی آگ دیکھی جس کا چھوٹا سا انگار ہے؟ ہم نے آج دیکھیں چھوٹی سی انگار ہوتی ہے نا، انگار سب کو پتہ ہے، انگار کا چھوٹا سا دانہ نکلتا ہے، چھوٹا سا دانہ، کتنا چھوٹا سا، چھوٹا معمولی ہوتا ہے، اس کو شولوں سے نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے. لیکن ایک جو اس کی چھوٹی سی چنگاری ہے وہ محل کے برابر ہے. یعنی جو جہنم کی آگ کی جو چنگاری ہے وہ محل کے برابر ہے. محل معلوم ہے محل کتنا بڑا ہوتا ہے؟ محل بڑا، ولا یعنی ولے کو بھی کراس کرتا ہے. وہاں کی ایک چھوٹی سی چنگاری محل کے برابر ہے. تو سوچے اس کے شعلے کے کیا حال ہوگا، کتنا اس کے آگ بھڑکتی ہوگی، کتنی خطرناک ہوگی. اور اس کی جو آگ کی تپش ہوگی وہ کتنی خطرناک ہوگی. اگر ہم تصور کریں، یعنی اگر اس کے بارے میں سوچیں تو ہمارے ہاتھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہاتھ کے کیا کھڑے ہو جائیں گے؟ رونگٹے. ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم اور جنت آپس میں بحث کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. کیا جہنم کیا کہہ رہی تھی کہ میرے اندر کون آئے گا؟ جنت کیا، پہلے صرف جنت کہتی ہے کہ میرے اندر مسکین، غریب، کمزور لوگ جو ظلم ہو کر دنیا میں ان کے اوپر بہت ظلم ہوا، وہ لوگ میرے اندر آئیں گے. اور جہنم کیا کہے گی؟ جہنم کہے گی میرے اندر ظالم لوگ.
بدکار لوگ، متکبر لوگ، بدمعاش لوگ، بے نمازی، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے میرے اندر آئیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ دونوں بحث کر رہے تھے، دونوں لڑ رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جہنم کو، جہنم تو میرا کیا ہے، کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم تو میرا عذاب ہے، یعنی جو شخص میری نافرمانی کرے گا میں تیرے ذریعے اسے عذاب دوں گا، اور جنت تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہے اسے جنت میں ڈالوں، جسے چاہے اسے جنت میں ڈالوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں بھی لوگوں کو ڈالے گا، جہنم میں بھی لوگوں کو ڈالے گا، یہ اللہ کی مرضی۔ اور دنیا میں کیا کام کرنا ہے؟ جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، جو اللہ کی بات سنے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جو نماز چھوڑے گا، ماں باپ کی بات نہیں سنے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں، ٹھیک ہے، جہنم میں۔ سب کان کھول کر سنیں غور سے۔ تو جنت اور جہنم دونوں آپ کے سامنے، دونوں کہ جنت میں آگ ہے، جہنم میں اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جہنم سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بھر دوں گا، تو کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے سوال کرتا ہے کیا جہنم فل ہو گئی؟ جہنم کہے گی نہیں فل ہوئی، یعنی جہنم میں جو لوگ جائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو اس کے بعد بھی جہنم فل نہیں ہوگی۔ سوچیں کہ دنیا میں کتنے ایسے بدکار، بدمعاش، برے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، یعنی 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے، بدمعاشی کرتے، غیبت کرتے، بے نمازی تھے، اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے، چور تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بات نہیں سنتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، لوگوں کو ستاتے، لوگوں کا مال کھا لیتے، یعنی شیطانی عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جہنم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، بچہ ہو یا پھر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ معاف کرے گا، بالکل نہیں معاف کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچے چوری کر لیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم برا کام کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے گا، بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم سے سوال کرے گا کہ یعنی 1000 میں 999 اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی جہنم سے پوچھے گا کہ جہنم تیرے پاس اور جگہ ہے؟ جہنم کہے گی کیا اللہ اور لوگ ہیں؟ جہنم کہے گی کیا اللہ اور لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، تو جہنم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کے اوپر اپنا پاؤں رکھے گا اور جہنم کو سخت ٹائٹ کر دے گا، جہنم وہاں پر ٹائٹ ہو جائے گی۔ اب جہنم کہے گی اللہ اب جگہ نہیں، بس اب جگہ نہیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیر ہے، کیسا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے پیر ہے، کیسا ہے؟ کوئی مثال نہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ رائٹ ہے، کیسے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، ہمارے جیسا چہرہ ہے نہیں، ہم نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے، مشغول ہے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کیسا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر عدل کرے گا، جو ظالم ہوگا، بدمعاش ہوگا، بے نمازی ہوگا، جھوٹا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا جہنم میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل کرے گا، اگر اس نے کوئی نیکی کی تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا، یعنی اگر وہ نیک تھا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جہنم میں جھونکے گا، کتنے سال اللہ جانتا ہے، یا اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا۔ لیکن ایسا شخص، ایسا بچہ، یا ایسے لوگ، ایسے بدمعاش لڑکیاں، یا ایسے لوگ، عورتیں جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جس طرح دنیا کی برے کام کرنے میں جیل ہوتی ہے، جہنم بھی ایک سب سے بڑی جیل ہے، سب سے بڑی جیل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں ہم شیطانی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں تو چین میں ڈالتے ہیں، ہتھ کڑی میں ڈالتے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجرم کو چین میں لپیٹ دے گا، چین میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایک برک کس کو کہتے ہیں جی؟ اینٹ، اور بیرک، جو جیل کی جو بیرک ہوتی ہے نا، جیل میں ڈالتے ہیں،
اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالے گا. وہاں اللہ سبحانہ اب دیکھیں کہ جو جیل کی جو چھوٹا سا قید خانہ ہوتا ہے اس میں بالکل اتنی کرسی والی جگہ ہوتی ہے، اتنی بس. نہ آپ ادھر ہل سکتے ہو نہ ادھر ہل سکتے ہو، نہ اوپر جا سکتے ہو، نہیں آپ کی کمر بھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اتنی ٹائٹ جگہ ہے جیل میں. یہاں پر جو سزا دیتے ہیں جو لاسٹ سٹیج ہوتا ہے، جہنم میں بھی ایسی ہی سزا ہوگی. جہنم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قید کر دے گا اور جہنم میں ڈال دے گا، بالکل ڈال دے گا. اور جو فرشتے ہیں اس کے لیے ایک لباس تیار کریں گے. کون سا؟ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرشتے جو ان کے لیے لباس تیار کریں گے. آج جو لباس ہے، جو کپڑے پہنتے ہیں، وہاں کا آگ کا لباس ہوگا. آگ کا لباس جو آپ نے دیکھا ہوگا نا پکچرز میں آتا ہے، قیدی نمبر 444 لباس پہ اس کا جیل کا ڈریس ہے، وہاں پر جیل کا ڈریس ہوگا. اور کس کا ہوگا؟ وہ آگ کا. آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر جیل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں کیا دیتے ہیں لیٹنے کے لیے ہم کیا دیتے ہیں ان کو؟ میٹرس دیتے ہیں لیٹنے کے لیے نا، آرام لیٹنے کے لیے. قیدی کو کیا کرتے ہیں؟ سونے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ میٹرس. زمین پہ کیا دیتے ہیں؟ میٹرس. اور پھر اس کو اوڑھنے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ چادر. تو جو بستر ہے آگ کا، جو چادر دیں گے وہ آگ کی، جو قید خانہ ہے وہ آگ کا. یعنی ہر طرف آگ، ہر طرف آگ، چاروں طرف آگ، صرف آگ. دنیا میں اگر تھوڑا موقع مل جاتا تو ہم یہ بات کر لیتے، اس سے بچ جاتے تھے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی منمانی کی، بس اپنی منمانی. جھوٹ بولا، نافرمانی کی، نماز بھی نہیں پڑھا، لوگوں کو دھوکہ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سزا دے گا جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اب جہنم میں ہر جگہ آگ. کھانا چھوڑ کر بسترا آگ کا، چادر آگ کی، جس فرش پہ لیٹے ہیں وہ بھی آگ کا، جو چھت ہے وہ بھی آگ کی. یعنی ہر جگہ سے آگ، یعنی اوپر سے آگ، نیچے سے آگ، دائیں سے آگ، بائیں سے آگ. تو ہر طرح سے موت آئے گی، ہر طرف سے صرف موت 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 موت. لیکن کیا موت آئے گی وہاں پر؟ عجیب زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انسان موت کی تمنا کرے گا لیکن عجیب زندگی ہے، نہ وہ مر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے، بس تڑپتا رہے گا، بس تڑپتا رہے گا. جہنم میں لوگ چیخ ماریں گے، تڑپیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیں. یعنی کیا کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں، اللہ ہمیں واپس بھیج دے. ہم واپس جائیں گے، اچھے اعمال کر کے آئیں گے، صدقہ دیں گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، نماز پڑھیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایک بار مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. جو ایک بار جہنم میں چلے گیا اللہ کے ساتھ نافرمانی کر کے، وہ دوبارہ واپس باہر نہیں نکلے گا. اللہ جسے چاہے وہ کہے گا اللہ ایک چانس، لاسٹ چانس. جس طرح کہتے ہیں نا کہ بس 5 منٹ موبائل دے دیں، بس 5 منٹ کھیلتا، 5 منٹ گھنٹوں چلے جاتے ہیں. وہاں پر بھی یہی کہے گا کہ ایک چانس، ایک چانس. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کوئی چانس نہیں دے گا. دنیا میں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، برے دوستوں سے بچنے کے لیے، برے کام سے بچنے کے لیے. لیکن یہ ہمارا وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے ساتھ، شیطان کی محفلوں میں، ڈانس میں، گھومنے پھرنے میں، اللہ کی نافرمانی میں ہمارا تمام سارا وقت نکل گیا. یعنی پھر کیا کہیں گے جب جہنم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چانس دے دیں، ایک بار بس ہمیں واپس بھیج دیں، اس کے بعد ہم دوبارہ برے کام نہیں کریں گے. یعنی آج آپ دیکھ لیں ہم کیا کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی. کتنے سے لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں، کتنے سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں، کتنے سے لوگ ہیں جن کے آنکھ نہیں، وہ چل نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے. ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اسپیشل بچے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں زندگی دی، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی، جھوٹ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. گھر میں کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لے، باہر گھوم کر آ گئے، جھوٹ کہہ دیتے ہیں. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو ہم نے الو بنایا؟ ہم نے الو نہیں بنایا، ہم خود الو ہے. ہم نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے. جو جہنم کو ہم نے دعوت دی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جہنم کا داروغہ کا کیا نام ہے؟ سب کو پتہ ہے؟ مالک. وہ کتنا خطرناک ہے آپ سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے اس کو پیدا کیا کبھی اس نے مسکرایا نہیں، کبھی نہیں مسکرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پر، جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا کہ یہ مالک ہے، آگ بھڑکانے کا اس کا کام ہے. اگر یہ مسکراتا تو آپ کے لیے مسکراتا، اس نے کئی اپنی ساری زندگی مسکرایا نہیں. جہنم کے لوگ پکاریں گے، چیخ ماریں گے، تڑپیں گے.
تو جہنم میں کون ہے مالک؟ ان کو جواب دے گا؟ بالکل جواب نہیں دے گا، ایک نظر بھی ان کی طرف نہیں ڈالے گا۔ تو آپ کو پچھلے بار ہم نے بتایا تھا کہ 80 سال جہنم کے لوگ اس کو پکارتے رہیں گے کہ یا مالک یا مالک یا مالک یا مالک، اللہ سے تو دعا کر دے، ہمیں تو موت دے دے، ہم سے یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا، جو دنیا میں نافرمانی کر کر آئے اللہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اللہ سے کہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، یا تو ہمیں موت دے دے یا تو جہنم سے نکال دے، اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ وہ کہے گا چپ، نہیں، 2 الفاظ کہے گا، تم لوگ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو۔ کیا کہے گا مالک؟ تم لوگ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو، دنیا میں تمہیں موقع دیا تھا، دنیا میں تمہیں زندگی دی تھی، 50 سال 60 سال 100 سال گزر گئے، کیا تم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی؟ بس اب تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو۔ بس چیخیں پکاریں گے، تڑپیں گے، لیکن مالک ان کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ دنیا میں موقع تھا، پارٹی میں گھومتے، دعوت میں گھومتے، ڈانس، بچے گانے سنتے، یہ ہمارا سارا وقت کہاں گزرا؟ دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں۔ تو یہ جو جہنم کے بارے میں آپ کے سامنے چل رہا ہے، کوئی جانا پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر بار دعا کرنا ہے کہ جو تشہد عطیات کی جو تیسری دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم من عذاب القبر، یہ والی دعا آپ سب نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم سے۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، قیامت کا دن میدان ہوگا، قیامت کے دن میدان میں اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کو آرڈر دیں گے اس کو کھینچ کر لے کر آؤ۔ ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے؟ ایک زمین پر پیر مارے زمین پوری ہل جائے گی، اتنی طاقت ہے فرشتوں کے پاس۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا جہنم کو کھینچ کے لے کر آؤ، 70,000 زنجیروں سے، اس کی لگاموں سے اسے کھینچ کے لے کر آئیں گے۔ ایک زنجیر پر 70,000 فرشتے۔ کتنی زنجیریں اس کی؟ کتنے لگام ہیں؟ 70,000۔ اور ایک زنجیر کے ساتھ، ایک لگام کے ساتھ کتنے فرشتے؟ 70,000 کھینچ کر لے کر آئیں گے، اتنی کھولتی ہوئی، اتنی خطرناک۔ جو وہ سامنے لے کر آئیں گے تو جو مجرم ہے وہ گھٹنوں پہ بیٹھ جائیں گے، ختم۔ جو مجرم تھے، نافرمان تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، وہ گھٹنوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ ہائے کاش نبی کی بات سن لیتا، کاش اللہ کی عبادت کر لیتا، کاش میں جو وقت تھا جو گزارتا تھا ویڈیو گیم میں، موبائل میں، ٹی وی میں، دوستوں کے ساتھ چٹ چیٹ میں، دعوتوں میں، گانوں میں، سانگ سننے میں، پارٹیوں میں، کاش میں سدھر جاتا۔ جب یاد آئے گا مجرم لوگ گھٹنوں پہ بیٹھ جائیں گے جہنم کو دیکھ کر کہ اتنی خطرناک جہنم ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں موقع دیتا ہے، اتنے بار بار قرآن مجید میں بتاتا ہے، لیکن ہم ہوٹلوں میں، پارٹیوں میں بزی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ آج ہمارے پاس فیس بک، یوٹیوب پہ بہت سارا ٹائم ہے، لیکن وہاں پر کوئی ٹائم نہیں۔ اور لوگ آج کل کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو میک اپ میں تیار کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ہر کوئی اپنا چہرہ اپنا سنوارنے کے لیے تیار ہے، یعنی جسم کتنا بھی گندا، اندر پانی نہایا، برش کیا یا کچھ نہیں، اپنے چہرے کو فیس واش، یعنی چہرے کو صابن سے بار بار دھوتا ہے، بار بار اپنے چہرے کو صابن سے دھوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن آگ کو کہے گا تیرا ٹارگٹ کیا ہے؟ آج ہم ٹارگٹ کرتے ہیں نا ویڈیو گیم میں، قیامت کے دن جو آگ ہے کالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا ٹارگٹ اس چہرے کو کرنا، کہ ہوٹلوں میں، پکنک میں گھومنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے چہرے کو بار بار میک اپ، بالوں کو سنوارنا، ڈیزائن بنانا، یہ کرنا، یہ چہرے سے ہے نا۔ جسم کا ہمارا کپڑے، سارا کپڑا ہمارا جسم چھپا ہے، باڈی، لیکن جو چہرہ، ہم چہرے کو تیار کرتے ہیں، چہرے کو کیا کرتے ہیں؟ آئی بروز بناتے ہیں، مرد اور عورتیں، مرد بھی بناتے ہیں، ڈیزائن کی داڑھی رکھتے ہیں، ڈیزائن کی مونچھیں رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اس چہرے کو سب سے پہلے اٹیک کر، یہ ٹارگٹ تیرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا انسان کا چہرہ ہے، جو کالی آگ انسان کے چہرے کو کالا کر دے گی۔ آپ سوچیں کیا اب ہماری دنیا میں یہ چہرہ ضروری ہے؟ ہماری داڑھی ڈیزائن کے بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگ کو کہے گا کہ کس کو ٹارگٹ کر؟ چہرے کو۔ صحابہ اکرام میں کیا آتا کہ صحابہ اکرام بیمار ہو جاتے تو جا کے پوچھتے کہ کیوں بیمار ہو گئے؟ کہتے کہ جہنم والی وہ آیت پڑھ لی تھی اس لیے بیمار ہو گئے، یعنی ڈر کے، خوف کے مارے وہ بیمار ہو گئے۔ کیوں بیمار ہو گئے؟ جہنم کے بارے میں۔ تو یہ سوچے کہ آج ہم جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں تو کچھ نہیں ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے، اوکے، جہنم کی آگ ہاں تھوڑی سی ہے، بس ہم برداشت کر لیں گے، لیکن آج چھوٹی سی آگ اگر کار کے اندر گرمی کے اندر ہمارے شیشے چڑھے ہوں
اور ہم اندر کس طرح سے حال ہوگا. 5 منٹ برداشت نہیں کر سکتے. سوچیں اس گرمی میں تو جہنم کی کتنی خطرناک آگ ہوگی. اس سے بچنے کا ذریعہ جو ہے وہ نیک اعمال ہے. اعمال ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نیک ہو یا برے ہوں، چاہے ہم نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے یا نہیں رکھتے. ہر کسی کا اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو ہم اعمال کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے گا. قیامت کے دن ہر کسی کا حساب کتاب ہوگا، چاہے آپ کا ہو یا میرا، ہر کسی کا. اسی لیے قیامت ہمارے لیے بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت رکھی ہے، اور کافر، بدماش، بے نمازی، ماں باپ کو جھوٹ بولنے والے، لوگوں کو ستانے والے، لوگوں کے گھر پر پتھر مارنے والے، ان کے لیے جہنم تیار کریے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں ڈالے. آمین. تو انشاءاللہ چھوٹا سا سلسلہ گیم کا شروع کرتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم یہ دعاؤں کو یاد کریں. اور آج سے ہم سلسلہ شروع کریں گے نماز کے بارے میں، کہ نماز کا سیٹ اپ ہم یہیں پر کریں گے. کہ نماز آج دیکھتے ہیں بچوں کو کہ ابھی بھی وہ نماز برابر نہیں پڑھتے ہیں. نماز کا جو معاملات ہیں ان کے، کہیں نماز میں کوئی اوپر دیکھتا ہے، کوئی نیچے دیکھتا ہے، نماز میں ہاتھ کہیں باندھتا ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نمازیں منہ پہ پھینک دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو. آج اگر ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا. فرشتوں کو آرڈر دے گا کہ اسے جہنم میں ڈالو. وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا، وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے گا. جو عمل ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. وہ اس کا طریقہ غور سے دیکھیں. سب سے پہلے تکبیر کے لیے اللہ اکبر، جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاتھ سیدھے قبلے کی طرف، اور ہاتھ کہاں مانے؟ سیکھیں گے سینے پہ. میں نے پہلے ہی بتایا کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لباس کا. جی ٹھیک ہے. یہ ابراہیم بھائی نے آپ کو بتایا. اب اس کے بعد نظریں کہاں چاہیے؟ چھت پہ ہونی چاہیے. کہاں پر؟ سجدے کی طرف، سجدے کی طرف. اب یہ ہو گیا ابراہیم بھائی. اب ابراہیم بھائی سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت کر لیا، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. اب دیکھیں رکوع کا طریقہ، اللہ اکبر، پیٹھ سیدھی ہے ابراہیم بھائی کی، ٹھیک ہے نا، پیٹھ سیدھی. اچھا اس کے بعد دیکھیں پیٹھ سیدھی. ابراہیم بھائی رکوع میں جانے سے پہلے کیا کیا تھا ابراہیم بھائی نے؟ ہاتھ اٹھائے تھے، رفع الیدین. اب یہ دیکھیں پھر سے رفع الیدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین ثابت ہے. کتنی جگہ پر؟ 4 جگہ. تکبیر اولیٰ سے شروع ہے، رکوع سے پہلے، رکوع جانے سے پہلے، رکوع کرنے کے بعد، اور آخری یعنی دوسرا تشہد میں اٹھیں گے، یعنی یہ جگہ. اب دیکھیں ابراہیم بھائی نے رکوع کر لیا، اب سجدے میں جا رہے ہیں. سجدے کا طریقہ دیکھ لیں. پہلے ہاتھ ٹیکے یا پھر پہلے گھٹنے، جیسا آپ کے لیے آسان ہو، جیسا پہلے آسان ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. انگلیاں قبلے کی طرف، پیر کی اور ہاتھ کی انگلیاں بنی ہو. پیچھے کے پاؤں دیکھ لیں، اٹھ کر سب لوگ دیکھ لیں پاؤں کس طرح سے ابراہیم بھائی کے، دیکھ لیں سب نے ابراہیم بھائی کے پاؤں کس طرح سے. اور ابراہیم بھائی کی کمر سے ہاتھ دور ہے، ہاتھ اونچے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے بال دکھتے ہیں. سمجھ آ گیا سب کو؟ تو ہاتھ کس طرح سے؟ اونچے، کمر سے ملنے نہیں چاہیے پیٹ کے ساتھ. اور پیٹ اور پاؤں یعنی ران اور پیٹ دونوں ملنے نہیں ہیں. ہے گیپ؟ چیک کر رہے ابراہیم بھائی کی نماز میں کہ دونوں مل رہے؟ نہیں مل رہے. پیچھے کا حصہ بالکل اٹھا. تو جب سجدے سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد کیا دعا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور ایک دعا. اس کے بعد کس طرح سے بیٹھنا ہے دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اور اس کے بعد ایک اور سجدہ، ایک اور سجدہ جس میں آپ لوگ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد جو دعائیں آپ کو آتی ہو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 10 بار پڑھے یا پھر اور تسبیح. اس کے بعد ابراہیم بھائی تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ تشہد کے لیے بیٹھا ابراہیم بھائی نے، یہ اس تشہد کا طریقہ ہے. یعنی دوسرا تشہد فجر والا اگر لے لیں یا پھر آخری والا کوئی بھی، یہ آخری رکعت کا ہے، ٹھیک ہے. یہ آخری رکعت کا جو پہلے بیٹھا تھا ابراہیم بھائی نے، وہ دوسرا تشہد. آپ کے لیے اگر یہ آسان ہے وہ آسان، یا پھر دوسرا آسان ہے. اور تشہد میں اتحیات پڑھتے وقت آپ کی جو انگلی ہے وہ کہاں پر ہے؟ کہاں پر؟ قبلے کی طرف نہیں. یہ دیکھیں کس طرح سے انگلی کا کیا کر رہے ہیں ابراہیم بھائی؟ حرکت دے رہے ہیں. یہ نماز میں آپ کو انگلی کو حرکت دینا ہے، ٹھیک ہے، حرکت دینا ہے. اور آپ کی آنکھیں کہاں پر ہونی چاہیے؟ ابراہیم بھائی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سجدے کی طرف دیکھ رہے ہیں ابراہیم بھائی؟ انگلی کی طرف، انگلی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے یعنی آپ ظہر، عصر، فجر کوئی بھی اب نماز پڑھے ہو، آخری تشہد میں یعنی آخری رکعت میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے. اور اگر آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے تو دوسرا نارمل، یعنی یہ نارمل ہے. اگر آپ کو ایسا بیٹھنا ہے یہ بیٹھے. تو یہ ہے نماز کا طریقہ. امید ہے آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بالکل آسان ہے.
پیر سے پیر ملے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پیر سے پیر ملے ہونے چاہیے ہر کسی کے، کندھے سے کندھا ملا کر، اور کم سے کم گیپ دیں، کم سے کم گیپ، ٹھیک ہے۔ یہ نماز کا طریقہ، یہ دیکھ لیں آپ، سامنے دیکھیں، سامنے۔ اب سب لوگ اللہ، جب ابراہیم بھائی اللہ اکبر کہیں گے، سب اپنے ہاتھ اٹھا کر روکے، کوئی ہاتھ نہیں باندھے گا، ہاتھ اوپر کھڑے کرے، ویسے سٹاپ، اسٹیچو۔ اب آپ دیکھیں ہاتھ کے کس کے غلط ہیں، یعنی سب کی غلطی دیکھیں۔ آپ کہیں پر بھی رکھیں، کانوں کی طرف رکھیں، جتنا جہاں آپ کو لگ رہا ہے ایسے وہاں پر رکھیں۔ ہتھیلی قبلے کی طرف، آپ سامنے دیکھیں، میری طرف میں بھی، قبلے کی طرف، ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر۔ اب آپ ہاتھ چیک کریں کس کے ہاتھ صحیح ہیں، غلط ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ صدر پر، صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینہ۔ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، پھر سے اللہ ہوگا، ہاتھ بالکل قبلے، ہتھیلی قبلے کی طرف، چلے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں، سب کے سب ہاتھ اٹھائیں۔ ابھی آپ دیکھیں کس کی کمر سیدھی ہے، کس کی نہیں ہے۔ اب آپ ایک ایک کر کے کمر چیک کریں، رکوع میں کمر سیدھی، اور سجدے کی طرف دیکھیں، سجدے کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، کمر تھوڑی سیدھی، ابھی صحیح ہے، ہاں ابھی صحیح ہے، شعبان صحیح ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ سجدے کی طرف دیکھنا ہے، سجدے کی طرف، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ پیٹھ ٹھیک ہوگی، ایک ساتھ میں بھی ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلے ابھی رکوع سے اٹھنے کے ٹائم پر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہاتھ باندھنا نہیں، ہاتھ چھوڑنا نہیں، ہاتھ ویسے رکھنا جیسے ہم نے بتایا۔ چلے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہاتھ اٹھا کر رکھیں، ابھی چیک کریں ایک ایک کے ہاتھ، سجدے میں جائے، چلے ربنا ولک الحمد، یہ ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں رکوع میں، سجدے میں، چلے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہاں پر کس کی غلطی ہے، عبدن دائم دونوں پاؤں نہیں ملے، ہمدانے پاؤں نہیں ملے، یعنی پاؤں پیچھے سے ملے ہونے چاہیے، اور جو پیر کی انگلیاں ہو قبلے کی طرف رخ ہو اس کا، پیر کی انگلیاں ہو، پیر کی انگلیاں کہاں پر ہو، قبلے کی طرف رخ، جی، پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو۔ چلے رکوع کی پھر تسبیح ہو گئی، رکوع ختم ہونے کے بعد، سجدہ ختم ہونے کے بعد پھر سجدے سے اٹھیں، بیٹھے سجدے میں، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ ابھی ایک ایک کے پاؤں چیک کریں آپ، پاؤں کس طرح سے، جی، دونوں پہ اگر آپ کو ایسا بیٹھنا، اس پہ بیٹھے نا، کھلا اس پر رکھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے آپ کا صحیح طریقہ نماز کا۔ پہلے پینسلس لے لیں یا پھر ابھی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پینسل آپ سب کو دے دیں، اندر ایک ایک کر کے سب کو پینسل دے دیں، بیٹھ جائے سب، اپنے پیپر الٹا رکھیں، ہاں سب کے پاس آ رہا ہے، بیٹھ جائے، سب کے پاس، سب کو ملے گا پینسل، سب کو پینسل ملے گا، الٹا کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ سب لوگوں کا نام بھی لکھ لے، اور ابھی نہیں، محمد لکھ لے، چلے 1 2 3 ریڈی۔ آپ کو نام لکھا ہے، NAME نیم لکھا ہے، لکھ لیں، نام لکھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آج کا پیپر تھوڑا سا ٹف ہے، لکھے رکھے، شروع کریں، بسم اللہ، شروع کریں۔ آپ لوگ سب کے پاس ٹائم ہے، آرام سے کریں، کوئی بات نہیں، آج تھوڑا سا ٹف ہے تو سب لوگ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، 5th کوشچن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست کا نام لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دوست، یعنی خاص ایک دم ایک ہی سے خاص، دنیا میں سب سے خاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، سب سے قریبی، جگری، یار، دوست، یا کچھ بھی بولے،
یا پھر سسر بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، تو آپ ان کا نام لکھ دیں ففتھ میں. جلدی جلدی ریٹرن کرے، جس کا ہو گیا ختم واپس ریٹرن کرے، جن کے ہو گئے وہ واپس کرے. اس والا کوشچن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست، یار، خاص، جگری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، ان کا نام کیا ہے؟ یعنی ایک ہی ہے، یا پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابو کا نام، عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابو کا نام لکھ دیں. وہ یہ ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہے. نہیں کوئی کچھ کھولنے نہیں، کچھ نہیں، سب نیچے بیٹھ جائیں. سب کو شورما مل گیا، جوس مل گیا، پانی مل گیا. سب لوگ الٹا پیچھے، کوئی کسی کو نہیں دیکھے، الٹا بیٹھے. کوئی کسی کو نہیں دیکھا، پیچھے بیٹھے، پیچھے الٹا پیچھے 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 چلے جائیں. ابھی نہیں کھولے، میں جب بتاؤں گا 1 2 3 کاؤنٹ کروں گا جب. چلے سب ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، کاؤنٹ شروع کرو. نہیں ہے، اس کا مارک یہاں پر ہے، موجود ہے سب کا ہے، وہ گرا دے گا خوب. چلے شروع کرتے ہیں. 1 2 3 بسم اللہ ساؤنڈ. نیچے نہیں گرانا، بسم اللہ نہیں پڑھا جس نے. چلے الٹا بیٹھ جاؤ. عبداللہ پیچھے چلے جاؤ، دیوار کی طرف دیکھ لیں. آرام سے، نیچے نہیں گرنا، نیچے گرے گا تو مارکس کٹ. آرام سے گلے میں نہیں پھنسا دینا. جی فرسٹ سیکنڈ، جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. منہ کا ختم کر دیں. نہیں ہوا ابھی تک، ختم نہیں ہوا آپ کا. آپ سیکنڈ نہیں ہو پھر سیکنڈ. جی اب محمد ختم کرنے کے بعد اٹھنا ہے. ہاں اوپن. نیچے نہیں گرنا، نیچے نہیں گرنا. کس نے ابھی تک نہیں ختم کیا؟ بیٹھے بیٹھے آرام سے ختم کرے. چلیں کوئی بات نہیں. چلے آخری دو لوگ آخری کے بچے ہمارے پاس. ابھی تک 2 آکی ہیں، عبدالودود اور. تو ونر کون ہے آج کے؟ آج سب سے پہلے شورما کھایا. شروع کرتے ہیں. ابراہیم پہ پہلا سوال لیتے ہیں. چلے بسم اللہ. پہلا سوال کہ عبادت قبول ہونے کے 3 شرائط ہیں. ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا عبادت قبول ہونے کے 3 شرائط ہیں. تینوں کے تینوں بتائیں دلیل کے ساتھ. دلیل قرآن کی ہوگی یا پھر حدیث. اچھا سوال دوبارہ پڑھ دیں. ایک منٹ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں سوال. عبادت قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں. کچھ علماء کہتے 2 ہیں لیکن زیادہ کہتے 3 ہیں. تینوں کی تینوں شرائط بتائیں. اچھا اگر کیا شرط ہے؟ 2 بتا دے. مشکل ہے 2 بتا دے. شیخ سے ہم نے پڑھی بھی تھی، تو آپ 2 بتا دیں. عبادت کی ایک سلو کر کے. ٹھیک ہے، سب کا ہو گیا. اور کوئی باقی ہے یا پھر؟ جی ابراہیم بھائی ہو گیا. سلاس 10 5 4 3 2 1. جی ابراہیم بھائی جواب دے دیں. جی اگر 3 شرطیں مانی جائے تو پہلی شرط توحید ہے، خالص توحید ہونی چاہیے. دوسری شرط خالص نیت، اور تیسری شرط آپ سے کی سنت یعنی اللہ کا حکم ہونا چاہیے. اگر 2 مانے اسی سے تو خالص نیت اور توحید اور آپ سے کی سنت. کچھ کہتے ہیں 2 ہیں، کچھ کہتے ہیں 3 ہیں. تو اس طرح سے ٹھیک ہے. عبادت کی 2 شرطیں موٹے حساب میں بتاتا ہوں کہ ایک ہے ابراہیم نے جس سے بتایا کہ اللہ کی توحید یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اللہ کو راضی کرنا ہو. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. ابھی ہم نے بتایا تھا کہ سنت کے مطابق نماز، ابھی نماز ہم نے پڑھی سنت کے مطابق. تو یہ 2 کر لے تو ٹھیک ہے، نیت اسی کے ساتھ جوڑ لے تو ٹھیک ہے. تو ضروری ہے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 2 اسلام کا کیا معنی ہے؟ کان میں سنیں، کسی کو نہیں بتائیں. اسلام کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. سلو آرام سے. اسلام کا کیا معنی ہے؟ ٹائم ختم ہے. 5 4 3
2 1 ختم ٹائم. جی ابراہیم بھائی کس نے جواب بتایا؟ جی آپ بتائیں. کیا جواب تھا؟ اسلام اللہ کی عبادت کرنا. اچھا توحید میں آتا ہے. جی یہ آپ بتائیں. کہ کسی ایک کو معبود کر کے اس کی عبادت کرنا. اچھا قریب ہے. اللہ کو معبود مانتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے جھک جانا اور اپنی خواہشات کا یعنی اپنے آپ سرنڈر کر دینا. سبمٹ ٹو گاڈ جو کہتے ہیں نا انگلش میں. آپ نے توحید کا مانا. جی محمد. تیسرا سوال. جی ایمان کے ارکان بتائیں. ایمان کے ارکان. ایمان کے ارکان میں اگر شارٹ کر دوں تو اسلام کے نہیں ایمان کے اگر شارٹ کر دوں تو ایمان کے ارکان قرآن مجید میں بھی ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ٹھیک ہے میں نے شارٹ کر دیا 6 ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں. 6 غلطی سے آپ 5 نہ بتا دیں تو 6 ہے وہ. ایمان کے 6 ارکان ہیں. آپ غلطی سے اسلام کے ارکان نہ بتا دیں. ٹائم ختم ہوتا ہے. 5 4 3 2 1. پر ایمان لانا, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر اور آخری دن پر. اسی آیت کے قیامت پہ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے؟ پہلے ہو گیا یہ سوال آلریڈی. ٹھیک ہے 5 4 3 2 1 نہیں مارکس کٹ. دین اسلام یعنی اسلام جیسا ہی آگے بڑھتے گیا, اوپر آتے گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے. مدینہ میں سب سے پہلی جنگ اس کا نام کیا تھا؟ مدینہ میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی مدینہ اور کافروں کے بیچ, مسلمان اور کافروں کے بیچ میں جنگ, اس کا نام کیا ہے؟ جنگ کا نام کیا ہے؟ ٹائم کم ہے. 5 4 3 2 1. جی سب نے صحیح جواب دیا, جنگ بدر. چلے سب کو ایک ایک پوائنٹ پکڑا دیں. جنگ بدر یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں, ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا, ہمارے لیے کتنی قربانی دی, اور ہم کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں. یہ بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے, ان کی سیرت پڑھنا ضروری ہے. ہم شیخ کے پاس بھی پڑھ رہے ہیں, شیخ ان کی سیرت. اچھا اب اس شیخ کی سیرت میں کہاں تک پہنچے تھے؟ وہ جب اچھا بس ختم. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جو ہے سینے کو کھول کر جبرائیل علیہ السلام نے پانی سے واش کر کے واپس ڈالا. ٹھیک ہے, بیٹھے کہاں جا رہے ہو ابھی؟ ٹھیک ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی؟ پہلا شق صدر کا ہوا. ایک سلو آرام سے. سب سے پہلا یعنی جب دائی حلیمہ ان کو لے کر گئی تھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے, تو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, لٹایا, سینہ کھولا, چاک کیا, دل نکالا, واش کیا, واپس ڈالا. دوسرے بچے سب دیکھ رہے تھے, کہتے ہیں کہ اے دائی حلیمہ تمہارے جو بیٹا محمد ہے اس کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں جلدی آیا, دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لال تھے, ان کو لے جا کر جلدی ان کی ماں کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تھا. شیخ نے کل کی کلاس میں ایک جانور کے بارے میں بتایا کہ وہ جانور پاک ہے, تمہارے گھروں میں آتے جاتے رہتا ہے, اس کا جھوٹا پاک ہے. وہ کس جانور کی بات کی تھی شیخ نے؟ شعبان آپ نے. ٹھیک ہے 5 4 3 2 1. جی ٹائم ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بلی پاک ہے, اس کا جھوٹا پاک ہے. تو بلی آپ کے گھروں میں آتے جاتے رہتی ہے, تو اس کو اگر وہ منہ ڈال دے برتن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پسند اور ناپسند کی پہچان کیسے ہے؟ یعنی اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے یا نہیں؟ آپ سے جی آپ ٹائم ختم. آپ گیا ابھی, آپ نہیں ہو. محمد عبد الودود پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے نوٹس بھی بتانا. اللہ اور اس کے رسول نے جو اچھا 5 4 3 2 1. جی جواب بول دے ابراہیم بھائی.
جواب یہ ہے کہ بندہ وہ کرے جو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے اسے کرنا ہے تو وہ کرے، جیسے نماز جو اللہ چاہتا ہے تو بندہ کرے وہ کرے، اور جس سے چاہتا ہے کہ وہ رک جائے وہ رک جائے. جی اس کو فرض کریں. ابھی صرف 2 سے سوال ہے، عبدالدائم اور محمد سے. ٹھیک ہے، طہارت سے پوچھتے ہیں، طہارت کے مسائل. سوالات میں سے. آسان پوچھو. ہاں پوچھ لیں. سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک؟ اچھا ایک سوال ہے کہ جانور حرام ہو یا حلال ہو، پانی پیتا ہے، کیا وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جانور حرام ہو یا حلال ہو، وہ پانی پیتا ہے، کیا وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ صحیح نا ابراہیم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب گئے تو سب سے پہلی مسجد بنائی، کیا نام ہے مسجد کا نام؟ 5 4 3 2 جی 2 1. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مدینہ آئے کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی، کیا نام ہے؟ جی حمدان شابان. مسجد قباء. نہیں انہوں نے تو بتایا دیا تھا، آپ اگر کہتے تو آسان تھا، ہم نے سیرت میں پڑھ لیا. مسجد قباء مسجد حرم نبی بتا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام یہ تو بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام نہیں پتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کس کے پاس جا کے بیٹھی، کس کے گھر پہ بیٹھی تھی؟ ایوب انصاری. اچھا وہ بھی نہیں. ٹھیک ہے ایک اور سوال. نہیں تفسیر سے نہیں. اچھا ایک اور سوال. جی قصوہ ہاں ٹھیک ہے. طہارت سے اچھا طہارت سے دے دے فرسٹ والا. اب سفرہ سب کو دیتی نا، وہ دے دیں گے. ہاں نیچے والا فرسٹ، نیچے والا شعبان بھائی کو دے دیں. نہیں کلیپس نہیں کریں. چلے ماشاء اللہ. جی سیکنڈ والا یہ بلو سیکنڈ والا بلو ہے. ماشاء اللہ. تھرڈ والا محمد. آپ دے خلاص دے دے. جی وہ پوائنٹس واپس کریں. ٹھیک ہے اب نیا ایک آپ کو ابھی ہم آپ کے سامنے ایک چارٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ گفٹس ہو گئے آپ لوگوں کے.